میرے پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک ننھے سے خرگوش کی جس کا نام گوگو تھا۔ وہ ایک جنگل میں سبز ٹیلے کے اندر رہتا تھا۔ اس کا گھر بہت پیارا تھا۔ گھر کی دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں، ان پر سبز پینٹ تھا اور گول سی چھت جو شاخوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی، سرخ رنگ کی تھی۔ دور سے دیکھنے میں گوگو کا گھر کوئی بڑا سا مشروم معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن گوگو صبح کی سیر کو نکلا۔ وہ اچھلتے کودتے پتھروں پر چھلانگے لگاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی ڈبیا پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ گوگو نے حیرت سے دیکھا۔ چوں چوں، یہ ماچس ہے۔ اوپر درخت پر سے آواز آئی۔ گوگو نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی کہہ رہی تھی، کل رات جو لوگ جنگل سے گزر رہے تھے وہ یہ ماچس یہیں درخت کے نیچے بھول گئے ہیں۔ ہاں، تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گوگو نے حیرانی سے ڈبے کو ہلایا۔ اس سے آگ لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبے سے رگڑتے ہیں تو آگ کا شعلہ نکلتا ہے، چڑیا نے بتایا۔ وہ اب گھونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اس سے چولہا جلاؤں گا اور گاجر کا سوپ گرم کروں گا۔ آہا، گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلانگے لگاتا واپس چلا گیا۔ اس نے چڑیا کی بات پوری بھی نہ سنی۔ گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی۔ وہ ہر روز کی طرح گاجر لینے بالو میاں کی دکان پر گئی ہوئی تھی۔ گوگو کچن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دیگچی چولہے پر رکھی۔ اس میں کل کا بچا ہوا سوپ تھا۔ گوگو نے ماچس میں سے ایک تیلی نکالی اور اسے چولہے کے قریب کیا، لیکن یہ کیا؟ چولہا تو آگ ہی نہیں پکڑ رہا تھا۔ تیلی پر آگ لگی ہوئی تھی۔ گوگو کے ہاتھ پر آگ لگ گئی تو اس نے گھبرا کر تیلی کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ پھر اس نے دوسری تیلی نکالی، پھر تیسری، چوتھی، لیکن چولہا کسی طرح بھی آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ گوگو آگ لگی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ گوگو نے دروازہ کھولا۔ امی اندر آئیں تو انہیں کچھ جلنے کی بو آئی۔ گوگو، تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ ہاں، نہیں، وہ، اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن امی بہت جلدی میں تھی۔ وہ کچن میں تیز قدم سے آئیں اور جلدی سے سارے چولہے چیک کیے۔ کچھ بھی نہیں جل رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ ہاں، سوپ والی دیگچی شیلف پر پڑی تھی۔ گوگو، تم سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے؟ گوگو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکل آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو کیسے بتائے۔ امی جب کمرے میں آئیں تو گوگو کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پیالہ رکھا، پھر کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میں نے ماچس کھڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھ لی تھی۔ خدا نہ کرے چولہا جل جاتا اور تمہیں آگ لگ سکتی تھی۔ گوگو یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو خود سے چولہا جلانا سیکھ جاؤ گے۔ امی اچانک کچھ سونگھتے ہوئے بولی، یہ کیا جلنے کی بو آ رہی ہے؟ او خدایا! امی جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بچوں، اصل میں ہوا یہ کہ جب گوگو نے جلتی ہوئی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینکی تو گھاس میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آگ گوگو کے گھر کی دیواروں تک پہنچی۔ لکڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، جلدی پہنچے ہاتھی میاں! امی نے ہاتھی میاں کو فون کر دیا۔ ہاتھی میاں جو جنگل کے فائر بریگیڈ تھے، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنی سونڈ میں تالاب کا بہت سارا پانی بھر کر لے کر آئے تھے۔ جلد ہی آگ بجھ گئی۔ سبز دیواریں جل کر سیاہ ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گوگو نے اپنی امی کے ساتھ مل کر دیواریں بنائیں۔ بندروں نے بھی ان کی مدد کی، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر دیں۔ اب کی بار گوگو نے زرد رنگ کا پینٹ کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ماچس سے نہ کھیلیں۔ جو کام خطرناک ہو اسے اپنے بڑوں سے کہیں، خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔